اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا ہے، تھوڑے دن کے لیے بھیجا ہے، بڑے کام سے بھیجا ہے۔ کام کیا ہے؟ آخرت کی تیاری کرنا ہے، آخرت کی تیاری میں لگنا ہے اور آخرت کی تیاری میں لگانا ہے۔ خود آخرت کی تیاری میں لگنا ہے اور ہر ایک کو آخرت کی تیاری میں لگانا ہے۔ آخرت کی تیاری میں لگنے کو دین کہتے ہیں۔ ہم خود آخرت کی تیاری میں لگیں، آخرت کی تیاری میں لگنے کو دین کہتے ہیں اور آخرت کی تیاری میں لگانے کو دعوت کہتے ہیں۔ تو ہم دین والے بھی بنے، ہم دعوت والے بھی بنے۔ دین بھی سیکھنا ہے، دعوت بھی سیکھنا ہے۔ ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے۔ سیکھ سیکھ کے جو کام کیا جاتا ہے، پوچھ پوچھ کے کام کیا جاتا ہے، وہ صحیح ہوتا ہے۔ جو اللہ کے ذکر کے ساتھ کیا جاتا ہے اس میں نورانیت آتی ہے۔ جو اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتا ہے۔ تو ہر کام کو سیکھ کے کرنا ہے، پوچھ کے کرنا ہے۔ دین کے بارے میں علماء کرام سے پوچھ پوچھ کے کرنا ہے اور دعوت کے بارے میں جنہوں نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے ان سے پوچھ پوچھ کے کرنا ہے۔ جب پوچھ کے کریں گے تو صحیح کریں گے، اللہ کے ذکر کے ساتھ کریں گے تو اس میں نور آئے گا۔ آخرت کو سامنے رکھ کے کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو اس کے اندر قبولیت ہے۔ قبول ہو جائے گا تو آخرت میں بھی نفع دے گا اور دنیا میں بھی اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ اب دوستو بزرگوں، دنیا کی زندگی کا وقت جو ہے بہت مختصر سا ہے، ختم ہونے والا ہے، تھوڑے سے دن کی بات ہے۔ کب دنیا سے چلے جائیں کوئی کہہ نہیں سکتا۔ یہ بات پکی ہے، وہ دنیا کی سب سے پکی بات ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ جو پیدا ہوا ہے اس کو مرنا ضرور ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو مرنا نہ ہو، جس کو دنیا چھوڑ کر واپس جانا نہ ہو۔ بڑے بڑے مالدار وہ بھی چلے گئے، بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے، بڑے بڑے حکیم اور ڈاکٹر چلے گئے اور بڑے بڑے ولی اور نبی چلے گئے۔ دنیا جو ہے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، رہنے سہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ آخرت کی تیاری کی جگہ ہے۔ اس تیاری میں لگنا بھی ہے اور لگانا بھی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے دنیا کے کام بھی آخرت کو سامنے رکھ کے کرتے تھے، آخرت کو سامنے رکھ کے کرتے۔ اب پھر سے امت آخرت کو سامنے رکھ کے چلنے والی بن جائے، یہ اہم بات ہے۔ آخرت میں کیا کام آئے گا؟ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا وہ کام آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کیا وہ کام آئے گا۔ جو اللہ کی عبادت کی وہ کام آئے گی، جو اللہ کے بندوں کی خدمت کی وہ کام آئے گی، جو اللہ کے دین کی محنت کی وہ کام آئے گی۔ جو کچھ بھی آخرت کو سامنے رکھ کے کیا جائے گا اور اللہ کی رضا کی نیت سے کیا جائے گا، اللہ کے یقین اور ایمان کے ساتھ کیا جائے گا، وہ آخرت میں نفع دے گا اور اس کی برکتیں دنیا کے اندر بھی ظاہر ہوں گی۔ اب دوستو بزرگوں، دین سیکھنے کے لیے بھی اللہ کے راستے میں نکلنا ضروری ہے اور دعوت سیکھنے کے بارے میں بھی اللہ کے راستے میں نکلنا ضروری ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بھی گھر چھوڑ کے نکلنا ضروری ہے۔ گناہگار تو سبھی ہیں، ہم آپ سب سے کوئی نہ کوئی خطا، غلطی، قصور تو ہوا ہی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے وہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معافی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی بخشش حاصل کرنے کے لیے ایک تو اپنے کیے پر سچی ندامت ہونا ضروری ہے۔ بھائی دوستو بزرگوں، ادھر دیکھیں اور آپس میں بات نہیں کریں، تھوڑی سی دیر کی بات ہے، اللہ پاک اس تھوڑے سے وقت میں ہی برکت دے دے۔ تو دوستو بزرگوں، توبہ کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کرانے کے لیے کیا ہے؟ ایک تو اپنے کیے پہ سچی ندامت ہو، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی کا مانگنا ہو اور آئندہ کبھی بھی اس کو نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو کہ اب نہیں کروں، اور اس توبہ کو قبول کرانے کے لیے اپنا گھر چھوڑ کے نکلنا ہو، اللہ کے راستے میں نکلنا۔ آپ سب کا سنا ہوا ہے جو بنی اسرائیل کا 100 آدمیوں کا قاتل
اس کو اللہ والے نے کہا کہ جس بستی میں رہتے ہو اس کو ماحول کو چھوڑو، وہاں کا ماحول تمہیں گناہ کی پر آمادہ کر دیتا ہے۔ پھر وہ چھوڑ کے نکلا کہ بستی نیکوں کی بستی کی طرف چلے جا۔ تو یہ نکلنا جو ہے ضروری ہے گناہوں کی معافی کے لیے۔ آدھے رستے کے اندر اس کی موت کا وقت آ گیا، فرشتے دونوں طرف کے آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی عذاب کے فرشتے بھی۔ وہ کہیں کہ یہ تو بڑا گناہ گار تھا، اس نے تو 100 کو قتل کیا تھا، اس کی روح تو ہم لے کے جائیں گے۔ اور رحمت کے فرشتے کہیں کہ اس نے توبہ کر لی تھی، اس کی روح ہم لے کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرے فرشتے کو بھیجا ان میں فیصلہ کرنے کے لیے۔ فرشتے نے کہا کہ دونوں طرف کا فاصلہ ناپ لو، اگر یہ گناہ گاروں کی برائیوں کی بستی سے زیادہ دور ہے، اگر اس سے قریب ہے تو پھر تو عذاب کے فرشتے لے جائیں، اور اگر اس سے دور ہو گیا اور نیکوں کی بستی سے قریب ہے تو پھر رحمت کے فرشتے لے جائیں۔ چنانچہ فاصلہ ناپا گیا تو جس وقت اس کو موت آئی تھی وہ بالکل بیچوں بیچ میں مرا تھا، لیکن مرنے کے بعد بھی یعنی زمین پہ گرنے کے بعد بھی گھستا تو اس کی کمر آدھے فاصلے سے آدھے سے آگے بڑھ چکی، تو سمجھ گیا اب رحمت کے فرشتے لے۔ ہمارے ابا جان آدم علیہ السلام سے بھی غلطی کہاں ہوئی تھی؟ جہاں رہتے تھے، ان کا گھر تو جنت میں تھا۔ ندامت ہوئی، توبہ کی، پھر گھر چھوڑنا پڑا، دنیا کے اندر اتارا گیا، جب جا کے گناہ کی معافی ہوئی۔ تو اپنی زندگی سدھارنے کے لیے، اپنے گناہوں سے پاک ہونے کے لیے بھی گھر چھوڑنا ضروری ہے، اور دین سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے بھی گھر چھوڑنا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا موسیٰ علیہ السلام کا، کہ موسیٰ علیہ السلام جس علم کو نہیں جانتے تھے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے انہیں گھر چھوڑنا پڑا۔ تو دین سیکھنے کے لیے بھی گھر چھوڑنا ہے، اور ایمان مضبوط ہونے کے لیے بھی گھر چھوڑنا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب تک 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلنے کو رواج نہیں دو گے، اور جب تک 4 مہینے نکلنے کو اپنا جزء زندگی کا حصہ نہیں بناؤ گے، اس وقت تک ایمان کا حقیقی ذائقہ نہیں نصیب ہونے والا۔ تو دوست بزرگوں، ایمان بنانے کے لیے بھی اللہ کے راستے میں نکلنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جب مکہ شریف کے اندر مشقتیں جھیل رہے تھے، لیکن جب ہجرت کی اور گھر چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کہہ کے مخاطب کر دیا۔ تو ایمان بنانے کے لیے بھی گھر چھوڑنا ضروری ہے، اور ایمان کی حفاظت کے لیے بھی گھر چھوڑنا ضروری ہے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے بھی گھر چھوڑنا ضروری ہے۔ اصحاب کہف جو تھے وہ اللہ کے 5 یا 7 مقبول بندے جن کے ساتھ ان کا کتا لگ گیا تھا، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے گھر چھوڑ کے نکلے، پھر اللہ نے ان کی حفاظت بھی کی اور ان کو ہدایت کا ذریعہ بھی بنا۔ تو دوست بزرگوں، ایمان بنانے کے لیے بھی گھر چھوڑنا ہے، دین سیکھنے کے لیے بھی گھر چھوڑنا ہے، گناہ معاف کرانے کے لیے بھی گھر چھوڑنا ہے، اور دین کی محنت اور دین کو پھیلانے کے لیے بھی گھر چھوڑنا ہے۔ اور یہ 4 مہینے کو بہت بڑے تھوڑی ہوتے ہیں، تھوڑے سے ہیں ساری زندگی میں سے۔ ایک آدمی اگر 70 سال جیے تو 210 4 مہینے اس کی زندگی میں آتے ہیں۔ 67 سال والے کے بھی 201 4 مہینے ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک 4 مہینے کے لیے گیا تو وہ تو 1% کیا ½ بھی نہیں ہوگا، کتنا تھوڑا سا ہے۔ تو 4 مہینے ذرا میں گزر جاتے ہیں۔ ابھی رمضان شریف گزرے، ابھی تو سحری، افطاری، تراویح ہو رہی تھی، کہاں کون سے حافظ صاحب پڑھیں گے، کس مسجد میں کتنے دن میں ختم ہوگا۔ رمضان گزرا، شوال عید کا مہینہ گزرا، ذوالقعدہ گزرا، بقرعید کا مہینہ گزرا، 4 مہینے تو نہیں ہو گئے، اور محرم، صفر، ربیع الاول اور یہ ربیع الثانی، یہ پھر دوسرے 4 مہینے پورے ہوتے ہیں۔ 4 مہینے بھی ذرا میں ختم ہو جاتے ہیں، اور زندگیاں بھی ذرا میں ختم ہو رہی ہیں۔
ہمیں نہیں معلوم کہ آگے ہمیں کتنا وقت ملے گا. اسے دوستو بزرگوں، اس کی نیت تو ہماری سب کی پکی ہونا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں ہم 4 مہینے ضرور لگائیں گے انشاءاللہ. سب لگائیں گے نا انشاءاللہ؟ کون کون لگائے گا ذرا بتائیے. اے اللہ قبول فرما، آسان فرما، مدد فرما. اچھا، اب مقام کے اوپر جب رہیں گے تو مقام کے اوپر بھی دین کی محنت کرنی، اور اس کے ذریعے سے سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے. ہمارے امیر صاحب پہلے سے لے کے انہوں فرمایا کرتے تھے حافظ صاحب کہ دیکھو کتابیں لکھنے والے کتابیں لکھ رہے ہیں دین پہ، اور یہ بھی نیکی کا کام ہے، ان کو ثواب ملے گا، اور دنیا اسلام کو پڑھ رہی ہے. اب فرماتے تھے تقریریں کرنے والے دین کے اوپر تقریر کر رہے ہیں اور دنیا اسلام کو سن رہی ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے، ان کو بھی اجر ملے گا. فرمائے لیکن دنیا تو دین کو دیکھنا چاہتی ہے. تم سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں پھر پھر کے سنتوں کو ایسا اپنی زندگی میں لاؤ کہ تمہاری زندگی کے ہر پہلو سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، حضور کے طریقے نظر آنے لگے، دنیا اسلام کو دیکھنے لگے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے محنت کر کے اپنی زندگیوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کیا تھا. ان کا کوئی عمل سنت سے ہٹ کے نہیں ہوتا، کوئی عمل بھی سنت سے ہٹ کے نہیں ہوتا. سنتوں کو اختیار کرنا، ہاں، چہرے میں سنت، لباس میں سنت، اٹھنے بیٹھنے میں سنت، چلنے پھرنے میں سنت، کھانے میں سنت، پینے میں سنت، سونے جاگنے میں سنت، معاملات میں سنت، کمائیوں میں سنت، رشتہ داریوں میں سنت، ہر جگہ سنتوں کا اہتمام کرنا ہے کہ ہماری زندگی سے سنتیں نظر آنے لگیں اور دنیا کو سمجھ میں آئے کہ اسلام کیا ہوتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جب اللہ کے راستے میں ملکوں کے اندر نکلے تو لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ تم اس دین کو لے کے آئے ہو، وہ ہے کیا؟ صحابہ کہتے تھے ہمیں دیکھ لو، سر سے پاؤں تک جو ہے وہ دین ہے، اور صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ دین ہے، وہ اسلام ہے. تو لوگ ان کو دیکھ کے ہدایت پا جاتے تھے، اسلام میں داخل ہو جاتے تھے، کہتے تھے یہ صحیح طریقہ ہے، یہی سچا طریقہ ہے، یہی اچھا طریقہ ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو تقریر نہیں کرنا پڑتی، صحابہ کو پمفلیٹ کتابیں نہیں بانٹنا پڑتی، وہ ایک زندگی کو لے کے پھر رہے تھے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہم نے بڑوں سے سنا کہ سورج جب نکلتا ہے تو اپنے نور، اپنی روشنی کے ساتھ نکلتا ہے، تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ سورج نکل رہا ہے، یہ سورج نکل آیا ہے، بلکہ ساری دنیا کے اندر اس سے اجالا پھیل جاتا ہے. وہ اس روشنی کو لے کے پھرتا ہے تو ساری دنیا اس سے روشن ہوتی ہے. اب جو دین کو اپنی زندگی میں لے کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لے کے پھرے گا تو ساری دنیا کے اندر اللہ کے دین کی چمک پھیل جائے گی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ تمہارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی سنتیں جاری فرمائی ہیں جو سراسر ہدایت ہے، ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہدایت سے بھری ہوئی. اور یہ فرماتے تھے کہ یاد رکھو اگر نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، حضور کی سنت کو چھوڑنے سے گمراہ ہو جاؤ گے. اب جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہم سے چھوٹی ہوئی ہیں، اللہ معاف فرمائے، اتنی گمراہیاں ہماری زندگیوں کے اندر آئی ہوئی ہیں. اب جو جو سنت اختیار کرتے چلے جائیں گے وہ گمراہی ہماری زندگی سے دور ہوتی چلی جائے گی اور ہدایت ہماری زندگی میں آتی چلی جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ ہی اللہ کی مددیں ہیں. ایک ایک سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اپنے اندر نور رکھے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی مددوں کا خزانہ ہے. وہ قصہ سب کو معلوم ہے کہ جو قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا، مہینہ بھر سے نہیں ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کو پیغام بھیجا گیا کہ آپ فوج بھیج دیجیے، اور فرمایا نہیں، تمہیں فوج کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں تم سے کوئی سنت چھوٹ رہی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی مدد تم سے ہٹی ہوئی ہے.
اس پہ غور کرو. صحابہ نے اس کو تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ مسواکیں ختم ہو گئی تھیں. مسواکیں ختم ہو گئی تھیں، مسواکیں لائے اور مسواک کرنا شروع کیا. یعنی اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ جب غور کیا تو صرف ایک مسواک کی سنت چھوٹ رہی تھی، باقی ساری کی ساری سنتوں کے اوپر یہ عمل کر رہے تھے. اس سنت کو اختیار کیا تو سامنے والوں نے دروازے کھول کے اور استقبال کیا، اہلاً و سہلاً، آپ تشریف لے آئیے، آ جائیے آ جائیے آ جائیے، آپ ہی کا گھر. سب لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا. دنیا سے لڑائی جھگڑے ختم ہونے کے لیے حضور کے طریقے ضروری، دنیا میں امن امان قائم ہونے کے لیے حضور کے طریقے ضروری، مسلمان بننے کے لیے حضور کے طریقے ضروری، اور دنیا میں ہدایت پھیلے اس کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے ضروری. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار، ہم اطاعت والے بن جائیں، ماننے والے بن جائیں. شیطان ہم کو اپنی مرضی پہ چلنے والا بنا کہ ہمیں یہ اچھا لگتا ہے، ہمیں وہ اچھا لگتا ہے، ہم ایسے کریں گے، ہمارا جی تو یہ چاہ رہا ہے. نہیں، فرمایا تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی جی کی چاہت اس دین کے ان طریقوں کے تابع نہ ہو جائے جس دین کو میں لے کے آیا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جو ہیں وہ قبولیت، اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی سند لے کے آئے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو یا اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو تم میرے طریقے پہ چلو. جب میرے طریقے پہ چلو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنا چہیتا بنا لے گا. اللہ تعالیٰ چہیتا بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل فرما دے گا. اور چہیتا کیسا ہوتا ہے معلوم؟ پانی برسا تھا، بارش ہوئی تھی، کیچڑ ہو گئی تھی. ایک بڑے میاں جا رہے تھے، پاس میں ایک لیڈی جینٹل مین بھی جا رہے تھے. بڑے میاں جو پاس سے گزرے تو ان کی چپل سے چھینٹے اڑ گئے اس کی عورت کے کپڑوں کے اوپر. اس کے آدمی کو غصہ آیا، اس نے بڑے میاں کی ایک تماچا مارا. کپڑے دیکھ کے نہیں چلتا. بڑے میاں صبر کر کے خاموشی سے آگے چلے گئے. وہ اپنے گھر کی طرف، دروازے کی طرف مڑے دونوں، آدمی گرا اور مر گیا. عورت نے شور مچا دیا، بڈھے نے میرے آدمی کو مار دیا، بڈھے نے مار دیا. لوگ بڑے میاں کو پکڑ لائے. بڑے میاں نے کہا بھائی میرے ہاتھ میں، کمزور آدمی، میرے ہاتھ میں وہ ہتھیار کیا، میرے پاس تو ڈنڈا بھی نہیں ہے، میں کیسے مار دیتا. لوگوں نے کہا کہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن یہ عورت کیوں کہہ رہی ہے کہ آپ نے مار دیا. تو بڑے میاں نے کیا فرمایا؟ فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ یاروں کی ٹھن گئی، یاروں کی ٹھن گئی. اس کے یار نے مجھے مارا تو میرے یار نے اسے مار دیا. تو جو اللہ کا چہیتا ہو جائے، اللہ کا لاڈلا ہو جائے، اللہ اس کے ساتھ ہو جائیں، اس سے بڑی طاقت کس کے پاس ہے؟ اور اللہ کا چہیتا بنتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کر، سنتوں کو اختیار کر، ماننے والا بنے. اللہ کی ماننے والا، اللہ کے نبی کی ماننے والا، اپنے بڑوں کی ماننے والا، مشورے کی ماننے والا. ہاں جماعت میں ہے امیر صاحب کی ماننے والا، نماز میں امام صاحب کی ماننے والا، مشورے سے چلنے والا، اجتماعیت کے ساتھ چلنے والا، آپس میں جوڑ کے ساتھ، ایک دوسرے کا اکرام کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو سراہتے ہوئے، ایک دوسرے کو معاف کرتے ہوئے، غلطیوں کی پکڑ نہیں، معاف کر درگزر کرنا، لوگوں کے عیبوں کو چھپانا. جو لوگوں کے عیبوں کو چھپائے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپائیں گے. ہاں تو دوستو بزرگوں، اس سے آپس میں جوڑ پیدا ہوتا ہے. ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کرنا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہم نے بعض علماء سے سنا، فرمایا کہ جو آدمی روزانہ 20 لوگوں کو سلام کر لے تو جنت اس کے لیے پکی ہو جاتی ہے. تو کسی شاگرد نے کہا کہ استاد نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے پھر بھی جنت میں جائے، کیا مطلب ہوا اس کا؟ فرمایا جو 20 لوگوں کو روز سلام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی سچی پکی توبہ نصیب فرما دیں گے کہ یہ نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، جنت میں بھی جائے گا. ہاں
تو ایک دوسرے کا اکرام کرنا، ایک دوسرے کو کا خیال رکھنا، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور کوئی مجھے تکلیف پہنچائے تو اللہ کے لیے معاف کر، یہ اس سے بڑا درجہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے تم پر زیادتی کی گئی ہو، ظلم کیا گیا ہو، اور تم اس کا بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہو، پھر تم بدلہ نہ لو، اللہ کے لیے چھوڑ دو، معاف کر دو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے قلب پر، تمہارے دل پہ ایمان کے چشمے جاری فرمائیں گے، ایسا ایمان دیں گے جو بہہ پڑے۔ کنویں کے اندر جھریں ہوتی ہیں، جھر کمزور ہوتی ہے تو پینی میں پانی ہوتا ہے، ذرا اور طاقت کی ہوتی ہے تو آدھا کنواں بھرا ہوتا ہے، بہت زیادہ طاقت کی ہوتی ہے تو کنواں جو ہے اوپر تک بھر جاتا ہے، اور اس سے زیادہ مضبوط طاقت کی جھریں ہوتی ہیں تو پھر وہ پانی بہنے لگتا ہے، چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس چھوڑ دینے پہ، معاف کرنے کے اوپر ایسا ایمان دل کے اندر بھریں گے جس کو دل اپنے میں سمو نہیں سکے گا، بلکہ بہہ پڑے گا، مخلوق کو، دنیا کو فائدہ پہنچائے گا وہ ایمان۔ ہم معاف کرنے والے بنے، بدلہ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، معاف کرنا بڑی بات ہے، کیونکہ اس کا بدلہ آخرت میں اللہ پاک دینے والے ہیں، اور اس کی برکتیں دنیا کے اندر ظاہر کرنے والے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کسی کا کسی پہ حق آتا ہو اور اپنا حق مانگنے پر جھگڑا کھڑا ہوتا ہو، تو اگر جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے آدمی اپنا حق معاف کر دے، اپنا حق چھوڑ دے، فرمایا میں اللہ کا نبی اس بات کا ذمہ لیتا ہوں کہ جنت میں ایک محل میری طرف سے دلاؤں گا، جنت میں ایک محل میری طرف سے دلاؤں گا۔ اب دوستو، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو تحفے میں محل ملے گا اس کی شان کیا ہوگی وہیں جا کے پتہ چلے گا، اور جس کا ایک محل جنت کا ہو گیا اس کی جنت تو پکی ہو گئی کہ نہیں، اس کی جنت تو پکی ہوئی گی۔ یہاں پہ کسی نے ایک بالش جگہ دبا لی، کسی نے پیسے دبا لیے، کسی نے برا بھلا کہہ دیا، اور ہم نے حق تھا لیکن ہم نے چھوڑ دیا کہ جھگڑا کھڑا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا دیں گے یہ آخرت میں جا کے پتہ چلے گا۔ تو دوستو بزرگوں، ایک پیار محبت کا، اجتماعیت کا ماحول بنانا ہے، ہاں ہم آپس میں جڑے ہوئے ہوں، سب کو اپنے سے جوڑ لیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے۔ یہاں تک آتا ہے کہ ایک آدمی کو آخرت میں، جنت میں بہت اونچا مقام دیا جائے، وہ حیران ہو جائے گا کہ میں نے تو اتنی عبادت کی نہیں تھی، اتنا اونچا مقام مجھے کیسے مل رہا ہے؟ تو پوچھے گا تو اس سے کہا جائے گا اے ہمارے بندے، فلاں موقع کے اوپر مسلمانوں میں آپس میں توڑ پیدا ہونے والا تھا، تو نے ایک بات کہہ دی تھی، ایک جملہ کہہ دیا تھا جس سے ان کے اندر جوڑ پیدا ہو گیا تھا، یہ اس جوڑ کے پیدا کرنے کا صلہ ہے جو تجھ کو دیا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی کو جہنم کی گہرائیوں میں پھینکا جا رہا ہوگا تو وہ حیران ہوگا اور کہے گا کہ گناہ گار تو سبھی ہوتے ہیں، مگر میں اتنا بڑا پاپی بھی نہیں تھا کہ جو جہنم کی اتنی گہرائی کے اندر پھینکا جا رہا ہے۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ فلاں موقع کے اوپر تو نے ایک بات کہہ دی تھی جس سے مسلمانوں کے ایک طبقے میں آپس میں توڑ پیدا ہو گیا تھا، یہ اس توڑ کی سزا ہے۔ تو ہم جوڑ کا ذریعہ بنے، مسجد کے اندر بھی سب سے جڑے ہوئے، محلے میں بھی، گھر میں بھی، اس کے لیے صبر اور برداشت کو اختیار کرنا ہے، ہر ایک کا اکرام کرنا ہے، ہر ایک کے دکھ درد میں شرکت کرنا ہے، یہاں تک کہ ہماری مسجد وار جماعت جو ہے نا، سارے محلے کو جوڑ کے اپنی مسجد کی جماعت میں شامل کریں، اور محلے کے اندر جس کسی کے یہاں کوئی بھی بات ہے، خوشی کی غم کی، ہم اس کے اندر آگے ہوں۔ کوئی بیمار ہو گیا تو اس کی عیادت کے لیے، کوئی گر گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بتائیے ہم کیا آپ کی خدمت کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی کسی کے یہاں میت ہو گئی تو تعزیت کے اندر ہم سب سے پہلے، یعنی آپس کے اندر ایک جوڑ کا ماحول بنانا ہے، اجتماعیت۔ مسجد میں امام صاحب سے بھی جڑے ہوئے، جماعت میں امیر صاحب سے بھی جڑے ہوئے، آپس میں ایک دوسرے سے بھی جڑے ہوئے، جماعت کی صف میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، جماعت میں نکلے تو وہاں آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے،
اجتماعیت ساری دنیا کے اندر قائم ہے، اجتماعیت ہے، اور خاص طور سے جو اپنے بڑے ہیں یعنی بڑی عمر کے ہیں، رشتے میں بڑے ہیں، جماعت میں پرانے ہیں، ان کو خوشامد کر کر کے اپنے ساتھ لینا ہے۔ ان کے اندر بزرگوں میں بڑی برکت ہے، ان کو ساتھ لینا ہے۔ یہ نہیں کہ اب یہ بوڑھے ہو گئے ان سے گشت تو کرتے نہیں بنتا، چلو چھوڑو یار ہم تو خود ہی کر لیں گے، نہیں، بڑوں کو اپنے آگے رکھ کے ان کا اکرام کر کے ان کی عزت کر کے ان کو ساتھ لے کے چلنا۔ کیا خبر کہ جس زمانے میں ہم تبلیغ میں کیا دنیا ہی میں نہیں آئے تھے، اس زمانے میں کس مسجد سے ان کا بستر پھینکا گیا ہو، کہاں ان کو گالیاں دی گئی ہوں، کہاں ڈنڈا پڑا ہو، دھکا دیا گیا ہو، کیا خبر ان کا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے ہیں ان کو مقبول بنا چکا ہو۔ ان کی قدر کرنا ہے، ہر ایک کو جوڑنا ہے، چھوٹوں کو بھی بڑوں کو بھی، امت کے اندر اجتماعیت قائم کرنا، اور ہر ایک کو آخرت کی فکر کے اندر لگانا، ہر ایک آخرت کی فکر میں لگے، فکر آخرت کی ہو جائے اور طلب دین کی ہو جائے، سچی طلب دین کی، اور شوق سنتوں کا ہو جائے، اور حوصلہ عزم اللہ کے راستے میں اپنی جان مال لگانے کا ہو جائے، سنتوں کا شوق پیدا کرنا۔ ایک بزرگ فرمانے لگے، میاں میں آپ کو ایک گر کی بات بتاؤں؟ میں نے کہا جی فرمائی۔ کہنے لگے سر قابو میں کر لو سب قابو میں آ جائے گا۔ میں نے کہا حضرت کیا مطلب ہوا اس کا؟ فرمایا سب سے پہلے شیطان سر سے ٹوپی اترواتا ہے، سر ننگا مت ہونے دو، پھر ساری سنتوں پہ عمل کرنا آسان ہے۔ آدمی سر سے ٹوپی اتارتا ہے، پھر دھیرے دھیرے ایک ایک سنت شیطان چھڑوانا شروع کر دے۔ تو دین پہ جمنا ہے اور دین میں عزت سمجھنا ہے۔ ملک کے شام میں یا جہاں بھی سامنے والے بڑی ترقی یافتہ قوم کے حکومت والے ہار گئے، دسترخوان پہ بیٹھے تھے، صحابہ بھی بیٹھے تھے، تابعین بھی تھے، سامنے ان کے ہارے ہوئے جنرل کرنل بھی تھے۔ کھانے میں ایک صحابی کا نوالا لقمہ گر گیا، انہوں نے اس کو اٹھا کے پوچھ کے کھا لیا۔ تو پاس میں جو مسلمان بیٹھے تھے انہوں نے کونی ماری، تو کہا یار کیا کرتے ہو، یہ اتنے پڑھے لکھے اور اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، یہ کتنا ہمیں حقیر سمجھیں گے کہ انہوں نے نیچے کا اٹھا کے کھا لیا۔ یہ تو سنت ہے، تو اس کے اندر جس لقمے کے اندر برکت ہوتی ہے اس کو شیطان گروا دیتا ہے، آدمی اس کو پہنچ کے کھا لے، اس کے اندر بڑی برکت ہے۔ تو ان صحابی نے سب کو سنانے کے لیے آواز سے کہا کہ کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کر، سنت کو اختیار کر۔ ہمارے حافظ صاحب فرماتے تھے سنتوں کو اختیار کرو گے تو جن فیکٹریوں کے اندر تم کام کر رہے ہوگے، جن دفتروں میں کام کر رہے ہوگے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہدایت کو پھیلائے، جن بسوں کے اندر سوار ہوگے وہاں بھی ہدایت پھیلے، جن اسٹیشنوں پہ ریل کے اتر جاؤ گے وہاں بھی ہدایت پھیلے، جن بازاروں کے اندر تم کاروبار کرو گے وہاں بھی ہدایت پھیلے، جن پڑھنے کی جگہوں کے اوپر تم پڑھنے جاؤ گے یا پڑھانے جاؤ گے وہاں بھی ہدایت پھیلے۔ اپنی زندگی کو سنتوں کے اوپر لے کے آنا، سنت بھی ہو سادگی بھی ہو، لیکن سادگی ہو اور صاف صفائی ہو، سنت کو ایسے اختیار کیا جائے کہ جو ہر ایک کے لیے جاذب نظر ہو۔ تو دوستو بزرگوں، اس طرح سے ہر سنت کو اختیار کرنا ہے۔ ہمارے علماء کرام نے بڑا کام کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو تلاش کر کے چھوٹی کتابوں میں بڑی کتابوں میں جمع کر دی۔ دنیا میں کسی انسان کے بارے میں کہیں نہیں ملے گا، بڑے سے بڑا آدمی ہو، بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، بڑے سے بڑا لیڈر رہا ہو، اس کی تفصیل نہیں مل سکتی، یہ کھاتے کیسے تھے، یہ سوتے کیسے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کیسے کرتے تھے، سجدہ کیسے کرتے تھے، سونے کے لیے لیٹتے تھے تو کیسے لیٹتے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے، آپ کو سبزی میں سے کون سی سبزی پسند تھی، کھانے میں کیا پسند تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز موجود ہے۔ آپ تکیہ رکھتے تھے تو کون سے ہاتھ کے نیچے تکیہ رکھتے تھے بیٹھتے تھے، آپ زیاں چڑھتے یا بلندی پہ چڑھتے تو کون سا پاؤں آگے بڑھاتے تھے،
سیدھا پاؤں بڑھاتے اور اللہ اکبر کہہ کے چڑھتے. اگر 4 سے سیڑھی کے برابر بھی ہو اور اترنا ہو تو بایاں پاؤں بڑھاتے اور سبحان اللہ کہہ کے اترتے. انگوٹھی کہاں، انگوٹھی کیسے پہنتے تھے، سرما کیسے لگاتے تھے اور کنگھی کیسے کرتے، ایک ایک چیز علماء کرام نے جمع کر کے رکھ دی اور اس پہ عمل کر کے اپنے زمانے میں دکھا دیا. اب ہم پوچھتے جائیں، سیکھتے جائیں، تلاش کرتے جائیں، انشاءاللہ ہماری زندگیاں سنت والی زندگیاں بنتی چلی جائیں گی، سنت والی زندگیاں بنتی چلی جائیں. اور کمائیوں کو سنت کے مطابق حلال پہ لانا ہے. حلال کا لقمہ اندر جاتا ہے تو نیکیوں کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور حرام کا لقمہ اندر جاتا ہے تو گناہوں کے خیالات پیدا ہوتے ہیں. حلال کا تھوڑا سا بھی ہے اس کے اندر برکت ہے، اور حرام کا ڈھیر سارا بھی ہے تو وہ بے برکتی والا ہے. تو حلال کمائیوں کو اور حلال کمائی کے لیے علماء کرام سے پوچھنا پڑے. ہم آٹو چلاتے ہیں، ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ہم دکان کرتے ہیں، ہمیں کن باتوں کا، ہم مزدوری کرتے ہیں، ہم ملازمت سروس کرتے ہیں، ہم کھیتی کرتے ہیں، ہم ٹھیکیداری کرتے ہیں، ہمیں کن باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہماری روزی وہ حرام سے بچ جائے، حلال ہو. بچوں کو بھی حلال کھلائیں گے تو یہ نیک سالے بن کے بڑے ہوں گے، اور حرام کی غذائیں کو کھلائی تو آگے تو دنیا کے اندر فتنہ پھیلانے والے اور ماں باپ کے لیے مصیبت بننے والے بن جائے. تو دوست بزرگوں، اللہ پاک نے ایک چھوٹی سی زندگی دی ہے. اس زندگی کو اللہ کی مرضی پہ لگا کے اور آخرت کی کمائی کے اندر لگانا ہے. ہاں، دنیا کے اندر اپنی نگاہوں کی حفاظت، یوں کہتے ہیں جو نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کی نظر میں اثر پیدا ہو جاتا ہے. ہم نے پرانے لوگوں سے سنا کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہوتے تھے، بیان کرتے کرتے جس حصے کے اوپر مجمع میں نظر ڈالتے تھے یہاں سے وہاں تک کھلبلی مچ جاتی. جو نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کی نظر میں اثر پیدا ہو جاتا ہے، جو زبان کی حفاظت کرتے ہیں ان کی بات میں اثر پیدا ہو جاتا ہے. تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے، اپنے کانوں کی حفاظت کرنا ہے. حدیثوں کے اندر آتا ہے، علماء کرام سے ہم نے سنا کہ میوزک کی آواز، موسیقی کی، گانے باجے کی آواز جس طرح سے بارش کا پانی زمین سے ہریالی کو اگاتا ہے، سبزہ اگاتا ہے، ایسے گانے باجے کی آواز دل کے اندر نفاق کو اگاتی ہے. تو اپنے کانوں کو بچانا ہے، اپنی آنکھوں کو بچانا ہے، اپنی زبان کو بچانا ہے. تو دوستو بزرگوں، اس طرح سے اپنی زندگی کو سنت کے مطابق لانا ہے. اس کے اندر سنت میں کشش ہے، سنت میں ہدایت. اور دوستو بزرگوں، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے ان کے دل میں محبت پیدا کرنا ہے. جب دل میں ان کے محبت اور عظمت پیدا ہوگی تو ہماری دعوت کو وہ غور سے سنیں گے اور دلچسپی سے سنیں گے اور اس کو لیں گے، اور اللہ کا ذکر کر کے، عبادت کر کے، تہجد پڑھ کے، نفلیں پڑھ کے، تسبیح پڑھ کے، تلاوت کر کے اس کے اندر تاثیر پیدا کرنا ہے، نور پیدا کرنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. پھر دعاؤں میں قبولیت آئے گی. تو اللہ تعالیٰ کی خوشامد کرنا ہے کہ اللہ پاک بندوں پہ رحم فرما دے، اور بندوں کی خوشامد کرنا ہے کہ بندے اللہ کی ماننے والے بن جائیں. جب اس کو کریں گے تو دنیا اور آخرت سب کی سدھرے گی اور ہماری سب سے زیادہ سدھرے گی. اتنی سی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے، بس اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت سب اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے اللہ کے دین کے لیے لگا ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، کریں گے نا انشاءاللہ. اچھا، آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ صبح شام کی 3 تسبیحات ہوتی ہیں، ایک تیسرے کلمے کی، ایک درود شریف کی، ایک استغفار کی. جو تیسرا کلمہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 40,000 نیکیاں اس کو حاصل ہوتی ہیں. 40,000 نیکیاں حاصل، اور 400 درخت اس کے لیے جنت میں لگ جاتے ہیں. ایسے ایسے درخت کے جن کا تصور دنیا میں نہیں کر سکتے. اور اس کے لیے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور 100 اونٹ قربانی میں ذبح کیے اور قبول ہو گئے اس کا ثواب، اور 100 گھوڑے مائے سامان لگام کے اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب. اور اتنا ثواب جو زمین سے لے کے آسمان تک کو بھر دے. اور یہ کلمہ جو بندہ جو پڑھتا ہے تو
تو یہ جا کے عرش کا چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اپنے پڑھنے والے کا وہ تذکرہ کرتے ہیں، فلاں نے ہمیں پڑھا ہے۔ تو دوست بزرگ، یہ بڑی بڑی برکت والے کلمات ہیں، اور جو درود شریف 100 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 1000 رحمتیں نازل کرتے ہیں، 1000 خطائیں معاف کرتے ہیں۔ جو 100 مرتبہ پڑھا 1000 رحمتیں نازل کرتے ہیں، 1000 خطائیں معاف کرتے ہیں، 1000 درجے بلند کرتے ہیں، 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ اس کی پیشانی کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نہ منافق ہے نہ جہنمی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے کہ اللہ یہ میرا آدمی ہے، اس کو معاف کر دیجیے۔ اور شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، شہیدوں والی جنتیں دی جائیں گی۔ اور جو شخص استغفار کی کثرت کا اہتمام کرتا ہے تو وہ اعمال نامہ تلنے کی ترازو میں زیادہ بھاری ہوگا جس میں استغفار زیادہ ہوگا، اور جو استغفار کرتا ہے تو اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دیتے۔ اور جو استغفار کی کثرت کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ پاک ہر قسم کی تنگیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، مشکلوں کو اس پہ آسان فرما دیتے ہیں، ایسی جگہ سے اس کی ضرورتیں پوری ہونے کا اور اس کے روزی روزگار کا انتظام کرتے ہیں جہاں سے خیال گمان بھی نہیں ہوتا، اور یہ استغفار اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور استغفار روزی کو ایسا کھینچتا ہے جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے۔ یہ دنیا کی برکتیں بھی ان تسبیحات کے اندر ہیں، اور آخرت کے بڑے بڑے مقامات ان تسبیحات کے اندر۔ اب اس وقت میں ہم آپ سب جیب سے تسبیح نکال لیں، اور اگر کسی کے پاس تسبیح کہیں چھوٹ چھاٹ گئی ہو، گم گئی ہو نا، تو انگلیوں کے اوپر پڑھ لیں 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفار۔ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کر لیں گے نا انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ تو ایسے ہی سکون سے بیٹھے ہوئے یہ وقت جو ہے دن ختم ہو رہا ہے، فرشتوں کے جانے کا وقت، نئے فرشتوں کے آنے کا وقت، اس لیے وقت میں ہم اللہ کے ذکر کے اندر ہوں۔ تو خاموشی سے بیٹھ کے قبلہ رخ آپ لوگ بیٹھے ہی ہوئے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ